السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا ٹاپک ہے مثالی استاذ کی خصوصیت۔ بہترین استاذ کی خصوصیت یعنی اچھے استاذ جو ہوتے ہیں وہ کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، یا ایک اچھے یا مثالی استاذ کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے چند ایک اہم خصوصیات جمع کی ہوئی ہے۔ ویسے اگر ذکر کیا جائے ایک استاذ کی خصوصیات کی تو وہ لامحدود ہے، جس کے لیے گھنٹوں پر مبنی ویڈیوز چاہیے، لیکن یہاں پر ہم نے 10 ایسی خصوصیات منتخب کی ہے جو ایک استاذ میں ہونی چاہیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مثالی استاذ کی خصوصیات۔ تو اس بارے میں پہلا جو وہ ہے باکردار ہونا۔ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ایک استاذ کا باکردار ہونا، یعنی اس کا کریکٹر جو ہے وہ کلین ہو، نیٹ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک استاذ کی شخصیت میں سب سے پہلی جو چیز جو سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اس کا کردار ہے، یعنی اس کے بیہیویئر، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت سے کوئی ایسی منفی پہلو نظر نہ آ رہی ہو، بلکہ ایک استاذ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے وہ ایک باکردار شخص نظر آنا چاہیے۔ کیونکہ ایک استاذ بچوں کو پڑھاتا ہے اور استاذ کا بنیادی کام پڑھانے، لکھنے، سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کی تربیت بھی ہے، یعنی تعلیم و تربیت دونوں ہی استاذ کی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس ضمن میں جب استاذ با اخلاق ہوگا، با کردار ہوگا، تو ایک شاگرد کی بہترین انداز میں وہ اس کی کردار یعنی بہتر بنا سکتا ہے، اس کو با کردار بنا سکتا ہے۔ تو یہ پہلا جو خصوصیت ہے استاذ کی، یہ بڑا اہم ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کہ ایک استاذ کو محنتی ہونا چاہیے، یعنی وہ جس شعبے کے لیے اس کو منتخب کیا جاتا ہے تو وہ نہایت محنت طلب شعبہ ہے، یعنی تعلیم و تربیت۔ ابھی تعلیم و تربیت جب ایک بچے کی ہو رہی ہو تو اس کو ہر لحاظ سے ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے، یعنی اس ضروریات کو پورے کرنے کے لیے استاد تیار ہو، وہ پہلو تہی نہ کرے محنت کرنے سے، یعنی ایک کاہل، ایک سست شخص جو ہے وہ کبھی بھی بہترین استاد نہیں بن سکتا۔ اس لیے ایک استاذ کا محنتی ہونا نہایت ہی ضروری ہے، یعنی وہ مکمل توجہ شاگردوں کی تعلیم و تربیت پر دے اور کسی قسم کی بھی مشکلات کا سامنا کرے اور مکمل وقت طلباء کو دے تاکہ ان کی بہتر انداز میں تعلیم و تربیت ہو سکے۔ تیسرا جو ہے وہ ایک استاذ کا باصلاحیت ہونا، یعنی اس میں وہ اہلیت، وہ صلاحیت، وہ استعداد ہونا ضروری ہے جو کہ پڑھانے کے لیے ضروری ہو۔ اس کو جو درس و تدریس کے طریقے ہے اس سے ان کی واقفیت ضروری ہے، کیونکہ اس کو اسکول میں مختلف قسم کے مضامین پڑھانے ہوتے ہیں، کوئی فزکس پڑھاتا ہے، کوئی کیمسٹری، کوئی سوشل سائنسز یا ہسٹری پڑھاتا ہے۔ تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کون سے کنٹینٹ یا کون سے مضمون کو پڑھانے کے لیے کون سا طریقہ تدریس ضروری ہے، یعنی اس کو جو اس کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے وہ اس کا حامل ہونا چاہیے۔
بہر صورت، کیونکہ اس کا پالا صرف مختلف قسم کے مضامین سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دائرے میں مختلف بیک گراؤنڈ کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باصلاحیت ہو، یعنی درس و تدریس کے جو طریقے ہیں اسے اس کی واقفیت ہو۔ نمبر 4 جو ہے استاذ کا مشفق ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی استاذ مہربان ہو، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، ان کو ٹارچر نہ کرے، ان پہ بلا وجہ سختی نہ کرے، بلکہ وہ اس کو اپنا بچہ سمجھے۔ جیسے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے پیار محبت سے، تو اس کو اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے جو اس کی طالب علم ہے، ان کے ساتھ ایک مشفقانہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اور خاص کر جو پرائمری ٹیچرز ہے، پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، تو وہاں پہ جو طلباء ہوتے ہیں وہ نہایت چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، تو وہ کسی قسم کی تلخی یا کسی قسم کا دباؤ یا جاہرانہ مزاج ان کی شخصیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ایک استاذ مشفق نہ ہو تو نہ صرف اس کی درس تدریس کا عمل متاثر ہوتا ہے، بلکہ بچوں میں اعتماد، ان کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے، وہ اندرونی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں خوف کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے، اور ان کی جو شخصیت ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ نہایت اہم پیشہ ہے، ہمارے ملک یا کسی بھی ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے یا پیداوار ہے وہ انہی تعلیمی اداروں سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایک استاذ کا مشفق ہونا، اس کا بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ ایک مثالی استاذ کی بڑی عمدہ خصوصیت ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ ہے مضمون پر عبور۔ یہ بھی دیگر خصوصیات کی طرح نہایت ممتاز خصوصیت ہے جو کہ کسی بھی مثالی یا بہترین استاذ میں ہونی چاہیے، کہ جو مضمون وہ پڑھا رہا ہے بچوں کو، وہ جو ہے ٹرانسفر کر رہا ہے اپنا نالج جس بھی مضمون کا ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، بائیو ہو، سوشل سائنسز ہو، ہسٹری ہو، جغرافیہ ہو، جو بھی ہو، تو سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ ایک استاذ کو پہلے اس پر عبور ہونا چاہیے، یعنی وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہو، اپنے مضمون پر گرفت رکھتا ہو، اور یقیناً درس تدریس تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ ایک استاذ اپنے مضمون پر عبور رکھتا ہو۔ تو اس کے لیے اس کو مختلف قسم کے بکس کنسلٹ کرنے پڑیں گے، اور جو جس طرح مختلف یعنی سوشل میڈیا ہے یا گوگل ہے، جہاں سے بھی اس کو مٹیریل ملے وہ اپنے مضمون کے متعلق اس کو پڑھتا رہے۔ تو اس طرح نمبر 6 پہ جو ہے وہ ہے ایک استاذ کا حاضر باش ہونا ضروری ہے۔ پنکچولیٹی جو ہے ایک استاذ کی وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک استاذ گائے غیر حاضری کرتا رہے اور وہ اپنے جائے منصبی پر حاضر نہ ہو تو اس کا بالواسطہ جو ہے یہ بلا واسطہ اثر جو ہے وہ طلباء کی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ وہ ایک جو ردم ہوتا ہے، ایک جو فضا ہوتی ہے درس تدریس کی، اس میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو ایک استاذ کا حاضر باش ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس طرح پھر اگر وہ حاضر باش نہ ہو تو جو طلباء میں وہ ان کی کمزوریاں ہے یا ان کا جو گرفت ہے طلباء پہ وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر باقاعدگی سے اور بر وقت جو ہے ٹائم کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ اسکول یا جو بھی اس کا انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ آیا کرے اور طلباء کو جو ہے وہ پڑھائے اپنے وقت پر۔ تو اس طرح وہ اپنے وقت پر، یعنی جو اس کا سلیبس ہے یا جو بھی اس کا ٹرمز ہے، تو اپنے سلیبس کو اپنے ٹرم پہ پر وقت وہ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوگا۔
اور اس طرح جو کنٹینٹ ہے یا جو آبجیکٹیوز ہے کسی بھی تعلیمی سال کے، وہ بآسانی حاصل ہوں گے۔ نمبر 7 پہ جو ہے وہ بھی نہایت اہم نقطہ ہے، جو کہ ایک مثالی استاذ کو اس کا حامل ہونا چاہیے، وہ ہے جدید رجحانات سے واقف ہونا۔ ایک استاذ کی، ایک بہترین یا مثالی استاذ کی جدید رجحانات سے واقفیت انتہائی لازمی ہے۔ آج کا دور ماڈرن ایرا ہے، یہاں پہ تعلیمی جو رجحانات ہے وہ آئے روز بدلتے رہتے ہیں۔ مفکرین جو ہے، جو ایجوکیشنلسٹ ہے، یا جس کو ہم ماہر تعلیم کہتے ہیں، وہ جدید دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور بچوں کی ذہنی کیفیت سے واقفیت کے بعد وہ درس و تدریس کے اس عمل کو، تعلیم کی اس عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ تجربات کرتے رہتے ہیں اور اپنے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہر وقت کی مناسبت کے لحاظ سے جو تعلیمی رجحانات ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح جو مضمون استاذ پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے متعلق بھی جو رجحانات ہے، مضمون کے جو کنٹینٹ ہے، وہ گائے بگائے نہایت تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج کی اس دنیا میں ایک استاذ کو جدید رجحانات سے واقف ہونا انتہائی لازمی ہے۔ بلکہ ایک کتاب ہے دا آرٹ آف ٹیچنگ، جس کا مصنف لکھتا ہے، یعنی مختلف کوالٹیاں اس نے مثالی استاذ کی دی ہوئی ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک استاذ کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، یعنی کم سے کم وہ پہلی تو اس کی ترجیح یہ ہے کہ وہ ہفتہ وار ویکلی بیسس پر اپنے کنٹینٹ اور اپنے سبجیکٹ کے متعلق جدید رجحانات یا نئی جو ڈسکوریاں ہو رہی ہے، جو نئے انوینشن ہو رہے ہیں، اس سے وہ واقفیت حاصل کر لے۔ اور اگر ممکن نہ ہو یا جہاں پر یہ سہولیات نیٹ کے دستیاب نہ ہو، جہاں پر اس کی ایکسیس نہ ہو، یا وہاں پر لائبریریاں نہ ہو جہاں سے استاذ استفادہ کرے، تو وہ کم سے کم ماہانہ بیسس پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھے، یعنی تجدید کرے، جو رجحان، جو ان کا نالج ہے اس کو ریوائز کرتا رہے۔ اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سالانہ بنیاد پر تو رجحانات سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کے جدید دور میں طلباء جو ہے ان کا جو مینٹل ایج ہے وہ انتہائی ایڈوانس ہے، یعنی ان کی جو ذہنی عمر ہے وہ مختلف قسم کی ڈیوائسز گھر میں موجود ہونے سے، موبائل یا ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ کے ذریعے وہ مختلف رجحانات سے واقف ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک استاذ کو ان جدید رجحانات سے واقف ہونا، ایک مثالی استاذ کو جدید رجحانات سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 8 پہ ہے رہنما۔ ایک استاذ کا رہنما ہونا، یعنی کہ چونکہ ایک جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ استاذ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، استاد جس طرح بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے یا جس طرح بھی جو ہے طلباء کی رجحان سازی کرتا ہے، وہ طلباء جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ان کی ذہنی نشوما اسی طرف ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک استاذ میں لیڈرشپ کی کوالٹی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی ایک مثالی یا بہترین استاذ کی اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ اس میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اس کو فالو کرے اور اس کی پیروی کرے۔ تو یہ نہایت اہم وصف ہے ایک مثالی استاذ کا کہ وہ جو ہے طلباء کو لیڈ کرے، وہ اپنا ایک بات، ایک نظریہ، ایک نقطہ بنائے اور اس نقطے کے بیس پہ جو ہے وقتی جو اس کی درس و تدریس ہے وہ تو ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے، لیکن ان کے ایک مثالی استاذ کے ذہن میں
ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک گول ہونا چاہیے، اس کا ایک ایم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ اسٹوڈنٹس آگے بڑھ کر میں نے اس کو کہاں تک لے جانا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک استاذ کی جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ نہایت ہی میٹر کرتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک استاذ میں یہ صلاحیت موجود نہ ہو تو طلباء کی جو درس و تدریس ہے یا ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ صحیح طور پر ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ان میں ذہنی یکسوئی جو ہے وہ ممکن رہتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ طلباء جو ہے ذہنی طور پر منتشر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایک استاذ کو رہنما ہونا چاہیے۔ نمبر 9 پہ جو ہے وہ خوش مزاجی۔ ایک استاذ کو ہنسمکھ اور اچھے مزاج کا حامل ہونا چاہیے، یعنی ان کی جو مزاج ہے، پرسنالٹی ہے، وہ ترش نہ ہو کہ طلباء اس سے بھاگے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کرے، اس سے رابطہ نہ کرے، اس کے استاذ کے ساتھ اپنے فیلنگ کو شیئر نہ کرے، اپنے جذبات احساسات کو شیئر نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ درس تدریس کا جو پیشہ ہے یہ ایک نہایت ہی تھکا دینے والا اور ایک مسلسل ایک عمل ہے۔ یہاں پہ بعض اوقات ماحول کو صحت مند بنانے کے لیے خوش مزاجی کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن مستقلاً طور پر ہنسی مذاق بھی تو شاید طلباء کی صحت کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہتر نہ ہو، لیکن اوورآل مجموعی طور پر ایک استاذ کو خوش مزاج اور ملنسار ہونا چاہیے کہ وہ ملنسار ہو اور طلباء کو اس سے ملنے، اس سے بات کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو۔ تو اس طرح جو کلاس میں درس تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بہتر انداز میں آگے سے بڑھے گا، یعنی آگے کی طرف جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی استاد ترش مزاج ہو تو طلباء میں وہ ہمت، وہ اعتماد جو ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوتی کہ اگر اس کو کوئی ابہام ہو تو وہ اپنے جو ٹیچر ہے اس سے سوال کر لے۔ تو یہ بھی جو ہے نہایت اہم خصوصیت ہے جس کا حامل آج کے دور کے ایک استاذ کو ہونا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک ذہنی ایسی کیفیت تھی کہ طلباء اور اساتذہ کے درمیان ایک فاصلہ رکھنا وہ ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے جو جدید رجحانات ہے اور جو مختلف تھیوریاز ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طلباء اور استاذ کے درمیان کسی قسم کا بھی کمیونیکیشن، اس کے رابطے کا جو ہے گیپ، وہ کسی بھی صورت میں درس و تدریس کے لیے فائدہ مند عمل نہیں ہے۔ اور جو ایک اور ہم نے یہاں پہ لکھی ہے مثالی استاذ کی خصوصیت، وہ ہے پرکشش شخصیت کا حامل ہونا۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایک استاد جو ہے اس کی شخصیت پرکشش ہو، اس کی پرسنالٹی اٹریکٹیو ہو ہر لحاظ سے، اس کا کڑا ہونا، اس کی جو ڈریسنگ ہے، اس کے بولنے کا جو انداز ہے اور اس کے پڑھانے کا جو انداز ہے وہ اٹریکٹیو ہو، یعنی وہ پرکشش ہو طلباء کے لیے، اور طلباء جو ہے اس کو جو ہے ایک محبت کی نظر سے دیکھے، اس کو ایک عقیدت کی نظر سے دیکھے، اس سے بور نہ ہو، اس کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھے۔ تو اس کے کیونکہ طلباء جو ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے استاذ کو کاپی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی استاد جو ہے پرکشش شخصیت کا حامل ہو تو یہ جو ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس کی شخصیت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف، اور وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے استاذ کی طرف جو ہے وہ اپنے استاذ جو ان کا پڑھانے والا ہے ان کی شخصیت بھی اس طرح ہو۔
تو یہ کوالٹی کا حامل ہونا، اس کوالٹی کا حامل ہونا کسی بھی استاذ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ 10 خصوصیات تھی، اس کے علاوہ دیگر بھی خصوصیات ہے، لیکن یہاں پر مجموعی جو ہم نے اس ویڈیو لیکچر میں کور کیے ہوئے ہے وہ یہی 10 ہے، جس کو اگر میں لاسٹ طور پر ریوائز کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک استاذ کا باکردار ہونا ضروری ہے، نمبر 2 استاذ کا محنتی ہونا ضروری ہے، نمبر 3 استاذ کا باصلاحیت ہونا ضروری ہے، نمبر 4 استاذ کا مشفق ہونا ضروری ہے، نمبر 5 استاذ کا مضمون پہ عبور ہونا ضروری ہے، نمبر 6 استاذ کا حاضر باش ہونا ضروری ہے، اور اس طرح ضروری ہے نمبر 7 پہ کہ استاد جدید رجحانات سے واقفیت رکھتا ہو، نمبر 8 اس میں ایک لیڈرشپ کوالٹی ہونا چاہیے، وہ رہنما ہو، نمبر 9 جو ہے استاد جو ہے وہ خوش مزاج ہو، خوش مزاج پرسنالٹی کا حامل ہو، اس طرح نمبر 10 بھی جو ہے استاذ پرکشش شخصیت کا حامل ہو۔